سوال یہ ہے کہ نبی شرک کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. بھئی تصور بھی نہیں آ سکتا کہ جس کے اوپر اللہ مہر لگا رہا ہے ما ینطق کی، کہ یہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ شرک کا تصور آ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں آ سکتا. ایک تو یہاں پہ کلام کیا، مخصوص خطاب کیا رسول سے، مخاطب ہیں ہم لوگ. دیکھو اگر رسول بھی شرک کرے تو اس کی اعمال، اس کی نیکیاں ضائع. آپ کی نیکیوں میں ریا شامل، آپ کی نماز میں سمعہ شامل، آپ کی نماز میں ہو سکتا ہے نماز آپ کی مکمل نہ ہو سکتا ہے نماز آپ کی کامل نہ ہو سکتا ہے نماز آپ کی شرائط کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے نمازوں میں نقص ہو. کون ایسا ہے جو کہے میری پوری نماز کامل ہے؟ نمازوں میں خیالات کس لیے آتے ہیں؟ یہ جو کوئی چیزیں بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے، نماز شروع کرتے ہیں فوراً یاد آیا تھا یا اس نے میرے پیسے دینے، اس نے میرے لئے، یہ کیا ہے؟ یہ نماز کامل ہے؟ مجسم ہم نماز پڑھتے تو ہر چیز یاد آ رہی ہے ذہن میں، یہ کیا ہے؟ تو ہماری نماز جو ہے تمام قسم کی ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ نہیں ہے. لیکن رسول کی نماز کیا ہے؟ بتائیں مجھے. رسول کی نماز نماز نہیں، اسوہ عمل ہے. رسول کا روزہ روزہ نہیں، اسوہ عمل ہے. رسول کا حج حج نہیں، اسوہ عمل ہے. اس کے حج کو دیکھ کے حج قبول ہوگا، اس کی زکاتوں کی وجہ سے زکات قبول ہوگی، اس کے جہاد کی وجہ سے جہاد قبول ہوگا. جس کے عمل سے عمل قبول ہو، جس کی ولایت سے عمل قبول ہو، تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ عین مصداق قبولیت. اللہ کہہ رہا تیرا قبول عمل بھی رہے گا اگر تو نے شرک کیا. تو شرک جو ہے یہ بدعملی کا نام نہیں ہے، بدعقیدتی کا نام ہے. نماز نہ پڑھنے والے کو مشرک نہیں کہتے. اللہ کو مان کے نماز پڑھ کے پھر اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کر دے، یہ ہے مشرک. اللہ اکبر. مان کے سب سے پہلے کون مشرک تھا؟ جو کل میں نے جملہ قرض کیا تھا آپ کے سامنے، کون تھا سب سے پہلا مشرک؟ شیطان تھا نا. شرک کیا اس نے. اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا. میں کہوں گا اے اللہ، حضرت آدم کو تو تعظیم کا حکم دے رہا ہے، پہلے کوئی فضیلت دکھا دے. کوئی من کنت مولا، کوئی ضربت و آدم، کوئی آدم و منی، تو جو فرما رہے ہیں کوئی ہوا منی و انا من، تو کوئی فضیلت دکھا دے پھر کروانا تعظیم. تو اللہ کہہ رہا نہیں، ابھی میں نے فضیلت نہیں دکھائی اور نہ دکھاؤں گا. تو جس کی فضیلت نہیں دکھائی اس کا کوئی منکر ہو جائے. اللہ کہہ رہا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس کی میں نے کوئی فضیلت نہیں دکھائی جو اس کا منکر ہو جائے وہ ہوتا ہے شیطان. اللہ اکبر. جس کی فضیلت نہیں دکھائی کوئی فضیلت، اے اللہ آدم کے لیے سورج کو تو پلٹوا دے، اے اللہ ستارے کو اس کے دروازے پہ اتروا دے، اے اللہ ذرا اس کی تعظیم دکھا دے، اے اللہ اس کے دوش رسالت پہ قدم دکھوا دے. توجہ نہیں فرما رہے. تو اللہ کی آواز ہی نہیں، چونکہ میرا ولی ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر کوئی عظمت ظاہر ہو یا نہ ہو، اگر کوئی اس کی تعظیم نہ کرے وہ ہوتا ہے شیطان. اور جس کو بستر پہ سلایا جائے، اللہ اپنے لہجے میں کلام کروائے، غدیر میں اعلان ولایت ہو، اتنی فضیلتوں کے بعد اگر کوئی منکر ہو جائے، توجہ ہے، تو جس کی کوئی فضیلت نہ دکھائے اس کا کوئی منکر ہو جائے وہ تو شیطان ہوتا ہے. اور جس کی ساری فضیلتیں ہوں پھر اس کا منکر ہو جائے کیا ہوگا؟ وہ تو ابو شیطان ہوگا. شیطان کا بھی باپ. اچھا اب اللہ نے حکم دیا کس کا؟ پہلا منکر ہے شیطان، پہلا مشرک شیطان ہے. اللہ نے حکم دیا، اس نے انکار کیا، کانا خیر من. اچھا اب جب اس نے انکار کیا تو شیطان کس کا منکر ہوا تھا؟ آدم ہے آدمیوں کا وسیلہ. جملہ سن لیجئے گا، بہت بڑا جملہ دینا چاہ رہا ہوں. آدم ہے وسیلہ کس کا؟ جنات کا. جنات کا دنیا میں آنے کا وسیلہ ہے، آدمیوں کا وسیلہ ہے. آدم
اب سب کہتے ہیں ہم آدمی ہیں. کون آدمی ہے مجھے بتائیں. اسمی آدمی ہونا کچھ اور ہے, صفات آدمیت رکھنا اور ہے. ہم انسان ہیں. کون انسان ہے مجھے بتائیں. ہم کے انسان تو سب ہیں. میں انسان ہوں. انسانیت کہاں ہے؟ انسانیت ہے؟ نماز پڑھنا انسانیت ہے, روزہ رکھنا انسانیت ہے, حج کرنا انسانیت ہے. گھر میں اخلاق انسانیت نہیں ہے؟ اپنی زوجہ سے با اخلاق بولنا کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ اپنے بچوں سے پیار محبت کرنا کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ ساتھ والا ہمسایہ آپ کا بھوکا بیٹھا ہے, کیا اس کی خدمت کرنا یہ انسانیت نہیں ہے؟ نہیں, انسان ہے. کون انسان ہے؟ آدمی ہے. کون آدمی ہے؟ مسلمان ہے. کون مسلمان ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. کس سے محفوظ ہیں؟ آج کل جو ایک رجحان چلا جا رہا, مجھ سے کیا مطلب, ساتھ والا ہمسایہ بھوکا ہے تو مجھ سے کیا مطلب. یہ کس نے ڈالا تھا؟ یہ ہیمفرے جو ایک یہودی آیا تھا مسلمانوں میں آ کے نفاق ڈالنے کے لیے. اس نے کہا یہ جو پریشان ہوتا ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے تھے کہ یہ چیز ڈال دو ان کے درمیان میں. ہم سے کیا مطلب. تو ساتھ والا مر رہا, مجھ سے کیا مطلب. یار یہ تو دیکھو ہے تو مولا کا چاہنے والا. اگر اس کا بچہ بیمار ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, مولا کا چاہنے والا ہے, عاشق امام حسین ہے, ٹھیک ہے اس کی نوکری نہیں ہے, میرے پاس پیسے زیادہ ہیں, تو کیا میں اس کی مدد نہیں کر سکتا؟ مجھ سے کیا مطلب. آج اس ہم مبتلا ہو گئے. آزمائیے گا, ہم کھا رہے ہیں, ساتھ والے کا پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے, ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. یہ انسانیت ہے؟ یہ آدمیت ہے؟ یہ درس اہل بیت ہے؟ زور لگا ہوا ہے فقط کہ نماز پڑھنے والا, یہ بھی ضروری ہے. 7 گھر اطراف میں اگر کوئی بھوکا سوئے, قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا تیرا ہمسایہ بھوکا کیوں تھا. آج 2 سال سے کوئی بیچارہ ہمسایہ مریض پڑا ہے, کوئی پوچھنے نہیں جاتا. کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا امام زمانہ خوش ہیں؟ امام زمانہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. خوش نہیں ہے مولا. ضروری ہے. آپ یہ نہیں جانتے صلہ رحمی عمر بڑھتی ہے. آپ سمجھتے ہیں میں نے 2000 دیے فلاں کی مدد کی, وہ 2000 نہیں دیے, 2000 بلائیں آپ سے دور ہو گئیں. درخت کو آپ پانی دیتے, اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے. جانوروں کو آپ چارہ دیتے, اللہ صدقے کا ثواب لکھتا ہے. پرندوں کو دانہ ڈالتے, اللہ صدقے کا ثواب لکھتا ہے. کتنی بلائیں دور ہوتی ہیں, آپ کو نہیں احساس. ہم آدمی ہیں؟ نہیں. انسان ہے؟ نہیں. مسلمان ہے؟ نہیں. مومن ہے؟ تو کیا یہ کبھی ایسا ہوا؟ میں نے دیکھے ایسے ایسے آدمی کہ جو سارا سال روزہ رکھتے ہیں کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو. سارا سال. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا سے بڑے شرمندہ ہیں. کیا ایک مرتبہ دسترخوان میں بلایا مولا کو کہ مولا آج ہمارا دسترخوان لگ رہا ہے, آپس میں بیٹھے ہیں, یہ مولا کی جگہ ہے, یہ پانی رکھا ہوا ہے, مولا ہمارے پاس تشریف لائیں. مولا تو آ جائیں گے, کیا دسترخوان اس لائق ہے مولا بیٹھے ہیں؟ نہیں. سوال میرا یہ ہے, کیا وہ دسترخوان یہ لیاقت رکھتا ہے کہ اللہ کی حجت تناول کرے اس سے؟ سود کا پیسہ شامل, رشوت کا پیسہ شامل, کیا اللہ کی حجت بیٹھے گی؟ تصور کریں, سوچیں نا. امام حسین اگر آج تشریف لائیں تو کیا ان کو اپنے گھر پہ نہیں بلائیں گے؟ فخر ہوگا تو زمانے کا حسین موجود ہے, کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کا اپنا بیٹا گم ہو جائے, آپ کو چین نہیں آتا. امام زمانہ کو زندگی میں کتنی مرتبہ دیکھا ان آنکھوں سے. نہیں, امام زمانہ تو موجود ہیں, پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے. امام زمانہ تو آج بھی حاضر ناظر ہیں, موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. کبھی گناہ کرتے وقت میرے نوجوانوں یہ سوچ لیا کرو, کبھی کچھ ایسی حرکت کرتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ سامنے سے امام زمانہ آ رہے ہو تو مولا کے دل پہ کیا گزرے گی. ہر گھنٹہ میرے عزیزوں مفاتی میں دیکھ لیں, ہر گھنٹہ ایک امام سے منسوب ہے. دن کے 12 گھنٹے 12 اماموں کے ساتھ, رات کے 12 گھنٹے 12 اماموں کے ساتھ. کچھ نہیں کرتے, ایک صلوات تو پڑھ سکتے ہیں اس گھنٹے میں کہ یہ امام موسیٰ کاظم کو ایک صلوات ہدیہ کر رہا ہوں, یہ امام صادق کو ایک صلوات ہدیہ کر رہا ہوں, یہ امام موسیٰ کاظم کو ایک صلوات ہدیہ کر رہا ہوں. مولا موجود ہیں, ہم دور ہیں. فرماتے اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاصِينَ لِذِكْرِكُمْ. ہم تمہیں کب بھولے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تم ہمیں بھول جاتے ہو.
ایک شخص ڈوب رہا تھا دجلے میں، تو اس نے کہا یا ابو الفضل العباس ادرکنی، یا غازی عباس ادرکنی. ایک شخصیت آئی، آ کے کہتے میرے ابا کو پکڑ لو، آ جاؤ باہر. تو ایک جملہ کہا کون ہے آپ؟ کہا میں ابو الفضل العباس ہوں. تو ایک جملہ کہا کہ کبھی کبھی اپنے زمانے کے امام کو بھی بلا لیا کرو، وہ یاد کرتے، وہ منتظر ہے تمہارے. دعوت دیں، مولا کو بلائیں. آپ فخر کرتے میرے گھر میں فلاں جو خطیب آ گیا، بڑا فخر ہے. ایک ایس ایچ او آ جائے آپ کے گھر میں، ایس ایچ او آئے، ڈی ایس پی ہے، کیا اوقات ہے ان کی؟ مشکل اگر آپ کی ہے تو اللہ کی حجت کو دعوت دیں. امام زمانہ کی حاضری بنائیں، پاک صاف رکھیں گھر کو، رزق کو پاک رکھیں.